تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اس سورہ کا نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو۔ اس کے اور بہت سے نام ہیں، جن میں زیادہ مشہور ہے ام القرآن، کیونکہ اس میں سب علوم قرآن جمع ہے۔ تعلیم المسئلہ، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اس میں سوال کرنا سکھایا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خدا کی حمد ہے۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے۔ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کا دلہا، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لب بھائے مبارکہ سے سنا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو انفرادی یا جماعت نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ نماز چاہے انفرادی ہو یا با جماعت، نفل ہو یا فرض یا نماز عیدین ہو، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور جو انسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عمل سے نہیں کرتا، وہ قیامت کے روز اپنا انجام سوچ لے۔ دنیا میں انسان دوسرے انسان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا ہے، لیکن اکثر اوقات ظالم کو اس کے کیے کی سزا نہیں مل پاتی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری عمر نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا کی عیش و عشرت اور سکون پھر بھی حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ مالک کائنات نے قرآن مجید میں روز جزا یعنی قیامت کے قائم ہونے کا ذکر کیا، تاکہ کوئی تو دن ایسا ہو جس میں ظالم کو اس کے ظلم کی، قاتل کو اس کے قتل کی، زانی کو اس کے گناہ کی، چور کو چوری کی، اور بدمعاشوں قبضہ گیروں لیڈروں کو ان کے گناہ کی سزا مل سکے، اور دوسری طرف دنیا میں صبر کرنے والوں، مظلوم اور حقدار لوگوں کو ان کے صبر کا پھل اور انصاف مل سکے۔ ناظرین، مذہب اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرے اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کرے گی، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین
نقطہ سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی سعی میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ ناظرین، اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے اور اس کا نام سورۃ الرقیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، یعنی ایک انسان کو، ایک شخص کو سانپ کاٹ لیا، جب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس وہ انسان آیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی یہ پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سر کے درد کے لیے، سورہ فاتحہ کو سر کے درد کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھے اور اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کے درد کے لیے نمک پر دم کر کے دے۔ درد والا مریض نمک کو تھوڑا تھوڑا چکھا کرے۔ بخار اور حرارت کے لیے 7 بار پانی پر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ مفید ہوگا۔ فتح یابی کے لیے 11 بار پڑھ کر اپنے کام کو جاری رکھے۔ مشکل کشائی کے لیے 21 بار پڑھے۔ اگر زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں تو 21 بار کسی شیرنی وغیرہ پر پڑھ کر چند ایام یعنی چند دن تک زوجین کو کھلا دے۔ جس کو محبت ہے اور وہ دوسرے بے محبت پر بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھ کر دم کرتا رہے، اس کو محبت ہو جائے گی۔ اول و آخر درود شریف ہر کام کے ساتھ پڑھے اور سورہ فاتحہ ہر دکھ کی دوا ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہر حاجات پوری ہونے کے لیے نماز فجر، سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ عمل 40 دن تک کرے۔ سخت مشکل سے نجات کے لیے یہ سورہ فاتحہ کا عمل، اگر کوئی سخت مشکل جو کسی طرح حل نہ ہو سکتی ہو، اس سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ کا 21 دن کا عمل کرے، انشاءاللہ بہت جلد مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 14 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کرے، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سورہ فاتحہ 14 مرتبہ پڑھے، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ وظیفہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز ادا کر کے شروع کرے۔ ناظرین،
اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہو تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی مشکل کے حل کے لیے اور پریشانی سے نجات کے لیے اول و آخر 3 بار درود شریف، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کرے۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، میں اپنی اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے چند فضائل بیان کیے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات وظائف کے لے کر حاضر ہوں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے کا بے شمار فضائل و برکات ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاک اللہ۔